الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکشن ایجوکیشن اور میرا نام ہے غیور احمد، اور اسی طرح آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے 9th کلاس کا ترجمۃ القرآن کا جو سلیبس ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ 9th کلاس کا جو ترجمہ ہے اس میں کون کون سی صورتیں شامل کی گئی ہیں، اور اسی طرح ہم اینڈ پر بات کریں گے جو 9th کلاس کا جو پیپر ہے وہ اس کے ٹوٹل مارکس کس طرح بنیں گے اور ایم سی کیوز کتنے آئیں گے، کتنے کویشچنز ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سارا جو کچھ جو ہے نا وہ ڈسکشن کیا جائے گا۔ اب ہم دیکھیں اگر کہ 9th کلاس میں جو گورنمنٹ نے 9th کلاس کا ترجمۃ القرآن کا جو سلیبس ہے اس میں کتنی صورتیں شامل کی ہیں وہ میں نے آگے لکھ دی ہیں۔ دیکھتے ہیں جو 9th کلاس کا جو ترجمۃ القرآن کا سلیبس ہے وہ 4 پورشن پر گورنمنٹ نے مشتمل کیا۔ پہلا پورشن ہے سورہ مریم سے سورۃ الحج تک، دوسرا سورہ فرقان سے سورۃ السجدہ، تیسرا سورہ سبا سے سورۃ الصاد اور سورۃ الاحقاف۔ یہ 4 پورشن ہیں جس میں سے 9th کلاس کا 50 نمبر کا جو پیپر ہے وہ اس میں سے بنایا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 50 نمبر کا پیپر 9th کلاس میں ترجمے کا ہوا کرے گا اور 50 نمبر کا پیپر 10th کلاس میں جو ہے نا وہ ترجمے کا لیا جائے گا۔ اسی طرح آپ کے جو 1100 والے مارکس تھے اب وہ میٹرک کے 1200 کر دیے گئے ہیں۔ تو اگر ہم آگے دیکھیں سورہ مریم سے لے کر سورہ حج تک جو صورتیں بنتی ہیں وہ ٹوٹل 4 صورتیں ہیں۔ میں دیکھیں اگر سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورۃ الانبیاء اور سورۃ الحج، اور یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ جو بھی آپ کا یعنی کہ اس چینل میں اسلامک اسٹڈیز کا ترجمے کا لیکچر ریکارڈ کیا جائے گا اس میں آپ کا جو بھی صورت آیت ہوگی، جو بھی آیات پڑھائی جائیں گی اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ اور لفظی ترجمہ دونوں طرح ترجمہ کیا جائے گا تاکہ بچوں کو سمجھنے اور اس کو سیکھنے کی جو ہے نا وہ آسانی ہو سکے۔ تو یہ جو ہمارا پہلا پارٹ تھا اس میں سورہ مریم سے سورہ حج تک ہیں، یعنی کہ اس میں 4 صورتیں جو ہے نا وہ شامل کی گئیں۔ اگر ہم آگے دیکھیں سورہ فرقان سے سورہ سجدہ تک، یہ دوسرا پارٹ، اس میں 8 صورتیں شامل کی گئی ہیں۔ سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورۃ الروم، سورۃ لقمان، سورۃ السجدہ، یہ 8 صورتیں ہیں جو ہمارا دوسرا پارٹ۔ آگے ہم چلتے ہیں اپنے تیسرے پارٹ کے اوپر، تو دیکھتے ہیں کہ سورۃ سبا سے سورۃ الصاد یہ ہمارا تیسرا پارٹ ہے، اور اسی طرح چوتھا پارٹ جو ہے ہمارا سورۃ الاحقاف کا ہے۔ تو اس طرح یہ ٹوٹل جو ہماری صورتیں بنتی ہیں وہ 6 ہیں۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کے پاس جو 50 نمبر کا پیپر ہوگا وہ کس پیٹرن کے مطابق آئے گا۔ میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ کے جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ 10 نمبر کے ہوں گے، ٹھیک ہے، جس میں صورت یعنی کہ کویشچن کیے جائیں گے، کسی آیت کا کسی لفظ کا ترجمہ پوچھ لیا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم جو حصہ دوم انشائی ہے اس کی بات کرتے ہیں تو کویشچن نمبر 2 اس میں آپ کو 8 سوال دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے۔ اس میں آپ سے کویشچننگ کی جائے گی کہ فار ایگزامپل سورۃ اللقمان اپنے بیٹوں کو کون سی 2 نصیحتیں کیں، اسی طرح سورۃ سجدہ کی کوئی سی 2 موضوعات تحریر کریں، یعنی کہ اسی طرح کے جو کویشچن ہوں گے وہ آپ سے کیے جائیں گے۔ کویشچن نمبر 3 جو ہے اس میں آپ سے جو 8 قرآن مجید کے الفاظ دیے جائیں گے آپ کو، اس میں سے آپ نے 5 کرنے ہوں گے، یعنی کہ فار ایگزامپل الصلاۃ کا ترجمہ ہوتا ہے نماز، ٹھیک ہے، کن کا ترجمہ ہوتا ہے ماں یعنی کہ ہو جا، اخی کا ترجمہ ہوتا ہے بھائی، یعنی کہ اس طرح کے جو آپ کو 8 دیے جائیں گے اس میں سے آپ نے 5 اٹیمپٹ کرنے ہیں، اور یہ 5 اس میں سے ہر کویشچن جو ہے نا وہ 1 نمبر کا ہے۔ تو پہلا کویشچن جو ہے وہ کویشچن نمبر 2 جس میں سے آپ نے 8 میں سے 5 کرنے ہیں وہ 2 نمبر کا کویشچن ہوگا اور ٹوٹل مارکس اس کے 10 بن جائیں گے۔ اسی طرح کویشچن نمبر 3 میں آپ نے
جو قرآنی الفاظ ہیں اس کا ترجمہ دیا جائے گا، اور آپ نے اس میں سے 8 میں سے 5 کرنے ہوں گے، اور 5 نمبر کا ہے۔ اسی طرح کوشچن نمبر 4 وہ آپ کو دیا جائے گا، 5 سوال دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے 3 اٹیمپٹ کرنے ہوں گے، اور ہر کوشچن 5 نمبر کا ہوگا، اور وہ کوشچن ہوگا کہ آپ نے بمحاورہ ترجمہ جو ہے نا وہ آپ نے کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو آیت دی جائے گی، آپ نے پوری آیت کا جو ہے نا بمحاورہ ترجمہ لکھنا ہے، جیسے وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اب یہ سورت جو ہے سورۃ مریم آیت نمبر میرا خیال ہے 31 آیت نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے بامحاورہ، اور اس نے بنایا مجھے بابرکت جہاں کہیں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی جب تک میں زندہ ہوں، یعنی کہ اس طرح کا جو آپ سے کوشچن کیا جائے گا، اور یہ 5 نمبر کا ایک سوال ہوگا جس میں سے آپ نے 5 میں سے 3 اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ آگے کوشچن نمبر 5 کی بات کرتے ہیں، اس میں آپ کو 2 سوال دیے جائیں گے، یعنی کہ یہ لانگ کوشچن ہوگا، 2 سوال دیے جائیں گے جس میں سے آپ نے ایک کرنا ہے، اور یہ 10 نمبر کا سوال ہوگا آپ کا۔ تو 10 نمبر کا یہ سوال، جیسے فار ایگزامپل آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کسی موضوع پر نوٹ لکھنا ہے، کوئی صورت دی جائے گی آپ کو، سورۃ الحج یا پھر سورۃ فرقان، اسی طرح کوئی بھی ایک صورت دے دیں گے کہ آپ نے اس صورت کا جو تعارف ہے وہ بیان کریں، اس صورت کا خلاصہ بیان کریں، مرکزی موضوع مضمون جو ہے اس کا وہ لکھیں، یعنی کہ اس کے جو تفسیر، اس کے اندر کیا کیا بیان کیا گیا آپ نے اس صورت کے بارے میں، وہ سارا کچھ اس میں لکھنا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کے پاس 50 نمبر کا پیپر کس طرح بنے گا۔ پہلے 10 نمبر کے MCQ کوشچن نمبر 1 میں، کوشچن نمبر 2 آپ کے پاس بنے گا 10 نمبر کا، 8 میں سے 5 شارٹ کوشچن کرنے ہوں گے۔ کوشچن نمبر 3 آپ کے پاس بنے گا 5 نمبر کا، جس میں سے آپ کے پاس ٹوٹل بن گئے ابھی تک 25۔ آگے کوشچن نمبر 4، اس میں آپ نے 3 کوشچن اٹیمپٹ کرنے ہوں گے 5 میں سے، جو ہر کوشچن 5 نمبر کا ہوگا، 15 نمبر یہ، تو اس طرح آپ کا بن جائے گا 40 نمبر۔ آگے کوشچن نمبر 5 کی بات کرتے ہیں، وہ اس میں سے 2 میں سے آپ نے ایک کرنا ہے، اور ٹوٹل کوشچن جو ہے نا وہ آپ کا 10 نمبر کا بنے گا، اور اس طرح آپ کے 50 نمبر کا یہ پیپر ہوگا، جس میں سے آپ نے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہم آپ کو لفظی ترجمہ، بامحاوری ترجمہ، جو سورت کا خلاصہ، سورت کا شان نزول، آیات کی تفسیر، ٹھیک ہے، سورت کے اندر جو کچھ بیان کیے گئے ہیں، سورت کے موضوع جو ہیں وہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ اس لیے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔